نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذی کو ہٹانا. یعنی اذی کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذی کسے کہتے ہیں؟ کانٹا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، یہ تکلیف دہ ہے نا، کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذی کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے، کوئی گند پڑا ہوا ہے، یہ بھی اذی میں داخل ہے عربی میں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا، تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں، یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا، تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے، تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا، اس سے کم تکلیف ہوتی ہے. پوری اوجھڑیاں، سریاں، آلائشیں، ادھر جانور ذبح کیا، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے، اس کی آلائشیں، اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے، مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں، ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں، اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا رہے آپ، اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے، اس مذہب میں تہوار کے نام پہ، قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا، اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کریں اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں، چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے؟ ختم. بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں، یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمے ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمے، جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا، یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر. بعض لوگوں نے کیا بھائی، مٹی ڈالیں، اس مٹی پہ گوبر ہوگا، وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں، وہ مٹی اٹھا کے، پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا، چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں، اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو، لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے، اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا، گائے آ گئی، اونٹ آ گیا، جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا، جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا. گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں، وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے، تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا، جراثیم کے پھیلنے کا، گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان.